السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری انگلش کی بک جو ہے وہ کلاس 9 کی چینج ہو چکی ہے اور اب اس کا نیو ایڈیشن آ چکا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے جو ایگزامز دیں گے تو اب وہ اس بک کا ایگزام دیں گے، یعنی اب آپ لوگوں کا اس بک سے ایگزام ہوگا۔ تو اب ہم جو ہے یہ بک اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا۔ دیکھ لیں آپ، ہماری یہ بک ہے، اس میں انڈیکس دیکھیے کہ ہمارا جو یونٹ 1 ہے وہ ایتھکس ہے، یعنی کریکٹر بلڈنگ، یعنی ہم اپنا کریکٹر کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے یہ چیپٹر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس میں ریڈنگ کمپریہنشن پڑھنا ہے، یعنی دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں ریڈنگ کمپریہنشن میں دیا ہے۔ اس کے بعد لسننگ اینڈ اسپیکنگ میں ہمیں شیئرنگ کرنی ہے انفارمیشنز اینڈ آئیڈیاز۔ نیکسٹ ہمارا آ جائے گا لینگویج پریکٹس، اس میں رولز آف کنڈیشنل سینٹنسز ہم پڑھیں گے، جس میں سیکنڈ کنڈیشنل ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پنکچویشن ہے۔ رائٹنگ میں ڈسکرپٹیو ایسے اینڈ فارمل لیٹرز آ جائیں گے، اور اسٹڈی اسکل، ایڈیٹنگ اور فن میں ٹریول بروشر کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم جو ہے ریڈنگ کمپریہنشن اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا، یعنی the last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ Okay, let's start reading. The last sermon of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Prophet Muhammad, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم, was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 AD کو مکہ میں، یعنی جو کہ سعودی عربیہ میں موجود ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور یہ ایک ریسپیکٹڈ فیملی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی قریش فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. قریش جو ہے اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بلیف یعنی یقین کرنا، اور ورشپ جو ہے یعنی عبادت کرنا یا پوجا کرنا۔ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the Quraysh not to worship their false gods، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قریش کو کہا کہ وہ غلط خداؤں کی، یعنی false gods کی جو ہے وہ عبادت نہ کریں، پرستش نہ کریں۔ He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God، یعنی انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اسلام کو قبول کریں اور صرف ایک اور سچے اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ Most of them refused to accept Islam. Refuse کہتے ہیں انکار کرنا، یعنی زیادہ تر لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ They thought that، یعنی انہوں نے سوچا کہ he was against their gods and their ancestors. Ancestors کہتے ہیں آباء و اجداد کو۔ تو انہوں نے سوچا، یعنی قریش والوں نے سوچا کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے خداؤں کے جو ہے مخالف ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ They opposed this new faith، یعنی انہوں نے اس نئے ایمان پر جو ہے وہ ان کے اس کے خلاف ہو گئے، نیو فیتھ کے خلاف ہو گئے۔ So much that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Yasrib، a city 320 کلومیٹر یعنی 200 miles north of مکہ۔ یعنی جو ہے جب وہ خلاف ہو گئے ان کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بلیورز کو، یعنی اپنے ماننے والوں کو جو ہے مائیگریٹ کرنے کے لیے، یعنی ہجرت کرنے کے لیے جو ہے وہ کہنا پڑا۔ ہجرت کہاں کر کے گئے؟ یثرب گئے، جو کہ جو ہے مکہ کے نارتھ میں ایک شہر ہے۔ But with time، یعنی لیکن وقت کے ساتھ، as many people started accepting his message and converting to Islam، جیسے جیسے لوگ جو ہے وہ ان کا جو پیغام ہے اس کو قبول کرنا شروع ہوئے اور اسلام کی طرف آ گئے، یعنی اسلام میں کنورٹ ہو گئے، اسلام ریلیجن میں یا اسلام قبول کیا، تو the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life۔ تو قریش جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ ایگریسو، یعنی غصے میں آ گیا، یا اس کا جارحانہ انداز ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ ان کی زندگیوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔
Hence, taham, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yasrib, he also decided to emigrate there. یعنی جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پازیٹیو رسپانس ملا یسرب سے، یعنی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہاں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آفٹر 8 days جرنی، یعنی 8 دنوں کے سفر کے بعد، ہی ریچ دا آؤٹ اسکرٹس آف یسرب، یعنی وہ یسرب کے نواح میں یعنی اس کے علاقے میں پہنچے۔ آن 28 June 622، یعنی 28 جون 622 کو۔ بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی، لیکن جو ہے وہ سٹی میں یعنی شہر میں داخل نہیں ہوئے ڈائریکٹلی، یعنی فوری یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے۔ ہی اسٹاپ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، یعنی وہ قبا کے مقام پر رک گئے۔ اے پلیس سم مائلس فرام دا مین سٹی، یعنی مین سٹی سے کچھ فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے قبا۔ اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر، اور انہوں نے وہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ بنائی۔ آن 2 July 622، یعنی 2 جولائی 622 کو، پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم یا صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ دا سٹی، یعنی وہ شہر میں داخل ہوئے۔ دس ایونٹ از نون ایز ہجرہ، اور یہ ایونٹ جو ہے وہ ہجرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اینڈ مارکس دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، اور اسلامک کیلنڈر میں جو ہے مارک کرتا ہے یہ شروعات کو، مطلب جو ہے مارکس دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، یعنی اسلامک کیلنڈر کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ یسرب واز سون رینیمڈ مدینۃ النبی، یعنی لٹرلی سٹی آف دا پروفٹ، یعنی یسرب کو بعد میں بہت جلد جو ہے نام دے دیا گیا مدینۃ النبی کا، جس کا لٹرلی میننگ کیا ہے، سٹی آف دا پروفٹ، یعنی پیغمبر کا شہر۔ بٹ ان نبی واز سون ڈراپ، بہت جلد جو ہے ان نبی جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا اس میں سے، اور اب اس کا نام جو ہے وہ کیا بن گیا، مدینہ، جس کا نام کیا ہے، شہر۔ At the time of arrival of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people، یعنی جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تھے تو اس وقت سٹی جو تھا، مدینہ جو تھا، وہ 4 براڈ گروپس کے لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہاں پر 4 قسم کے جو ہے گروپس بنے ہوئے تھے لوگوں کے۔ There were the Muslims، وہاں پر مسلمان تھے۔ Those who were from Medina، جو کہ مدینے سے تھے۔ And those who had immigrated from Makkah، اور جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ لوگ تھے۔ Then there were the hypocrites، that is those who embraced Islam in name only، یعنی اس میں کچھ ہیپوکریٹس بھی تھے، یعنی کچھ ریاکار ایسے لوگ تھے۔ ہیپوکریٹس کہتے ہیں کہ جو مطلب ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں، ریاکار کہتے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ only but actually were against it، یعنی اصل میں جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھے۔ additionally، اس کے علاوہ there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam، یعنی اس میں جو ہے اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے جو کہ جو ہے اسٹل مطلب بت پرست ٹائپ تھے، یعنی جو ہے وہ کسی بھی ایک مذہب کو جو ہے وہ نہیں فالو کرتے تھے، لیکن جو ہے ظاہراً کیا لگتا تھا کہ وہ جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہے۔ فائنلی there were Jews، وہاں پہ جیوز تھے یعنی یہودی تھے، who were huge in number، جو بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود تھے، and formed an important community there، اور انہوں نے ایک بڑی اہم کمیونٹی اپنی بنائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے تو اس وجہ سے ان کی ایک کمیونٹی تھی۔ in order to ensure that all these people lived peacefully with each other، یعنی یہ انشور کرنے کے لیے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کسی امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا لیڈنگ پرسنالٹیز کو آف آل دا کمیونٹیز ٹو ڈسکس دس میٹر، یعنی تمام کمیونٹیز کے لیڈنگ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بلایا تاکہ وہ اس میٹر کو جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ وہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر امن کے ساتھ رہیں۔
تو he wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں وہ جو مطلب ایک ایسے ایگریمنٹ پہ پہنچے یا عمل کریں جو مطلب ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے ساتھ ہو، مطلب تمام کمیونٹیز جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کو فالو کریں، اور جو ہے اس طرح سے سٹی جو ہے مدینہ سٹی جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی وہ ایگریمنٹ ہو، تاکہ جو ہے ایک سیکیورٹی بھی رہے اس شہر کی. He succeeded in drawing up the constitution of Medina، اور وہ کامیاب ہو گئے مدینہ کا ایک کانسٹیٹیوشن بنانے میں، ایک آئین بنانے میں، ٹھیک ہے. also known as the Charter of Medina، جس کو Charter of Medina کہا جاتا ہے، through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina، اور جس کے ذریعے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی تمام کمیونٹیز میں جو کہ مدینہ میں رہتے تھے. It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina، یعنی اس میں مینشن کیا گیا جو رائٹس اور ڈیوٹیز تھے، جو فرائض اور جو حقوق تھے مسلمس کے اور جیوز کے، مدینہ کے میں جو جیوز رہتے تھے ان کے. گیو فریڈم آف ریلیجن، اور ان کو آزادی دی گئی ان کے مذہب میں، صحیح ہے. اینڈ پروہیبٹڈ یعنی اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ اینیمیز، یعنی جو ہے روکا گیا کسی بھی رشتے سے جو کہ جو ہے باہر کے دشمنوں کے ساتھ جوڑا جائے، تو اس سے منع کیا گیا. It also declared that any dispute would be referred to Hazrat Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for settlement، یعنی انہیں جو ہے یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ کوئی بھی جھگڑا ڈسپیوٹ یعنی جھگڑا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا سیٹلمنٹ کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پرابلم کو سالو کریں گے. In later years یعنی بعد کے سالوں میں he unified the different Arab ٹرائبس انڈر اسلام، یعنی جو ہے انہوں نے جو ہے متحد کیا مختلف عرب قبیلوں کو اسلام میں، یعنی اسلام کی طرف آئے. کیریڈ آؤٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمس and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina، اور ایڈمنسٹریٹو جو ڈیولپمنٹس تھیں جو کہ مزید جو ہے مضبوط ہو گئیں اسلامک، مطلب انہوں نے مضبوط کیا اسلامک کمیونٹی کو مدینہ میں. تو ایسے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مطلب کام کیے تھے تاکہ جو ہے وہ سب آپس میں متحد ہو جائیں اور مضبوط ہو جائے اسلامک کمیونٹی. In the year 10 AH Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to Makkah، یعنی 10 AH میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا آخری جو ہے حج کا فریضہ ادا کیا اور اس کے لیے مکہ گئے. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical event for the Muslims، یعنی یہ جو farewell pilgrimage تھا یا حج تھا یہ جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا یہ مسلمس کے لیے. For it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج بنا. As well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اوکیزن پر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کس طرح سے حج جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. Moreover it was during this Hajj، اس کے علاوہ جو ہے مطلب حج کے دوران that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat، یعنی انہوں نے اپنا جو ہے آخری خطبہ جو ہے وہ ڈیلیور کیا یورانا ویلی پر جو کہ ماؤنٹ عرفات پر ہے، ٹھیک ہے، اور ماؤنٹ عرفات میں ہے، ٹھیک ہے. On the 9th of ذی الحج 10 AH 6 March 632 کو یہ حج جو ہے وہ ادا کیا گیا تھا. There were countless Muslims present with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon، یعنی وہاں پر لاتعداد کاؤنٹلیس یعنی جو گن نہیں سکتے لاتعداد مسلمان موجود تھے جو اس آخری حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنا لاسٹ سرمن دیا، آخری خطبہ دیا.
ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن یعنی آخری خطبہ ڈیلیور کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ آف آل پریزڈ اینڈ تھینکڈ اللہ کی تعریف کی اور تمام تعریف اللہ کے لیے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. اینڈ دین سیڈ اور پھر کہا کہ او پیپل لینڈ می این اٹینٹیو ایئر یعنی میری بات غور سے سنو. But for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again یعنی مجھے نہیں پتہ کہ میں مزید آگے کسی اور ایئر میں آگے کے سالوں میں تمہارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گا. Therefore listen to what I am saying اور اسی لیے تم میری بات کو غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. And take these words to those who could not be present here today اور یہ میرے الفاظ ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. Then amongst other things He gave the following messages یعنی دوسری چیزوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیجز بھی دیے کہ او پیپل ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you یعنی اے لوگوں اب ہر مسلمان کی زندگی اور جائیداد اس کی حفاظت کرو, اس کا خیال رکھو ایک پاک ٹرسٹ کے لیے ہر انسان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے, ٹھیک ہے. اور جو چیز جس کی ہے اس حقدار کو اس کا امانت واپس کی جائے اور کسی کو بھی وہ ہرٹ نہ کیا جائے کہ آپ کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. بی ویئر آف شیطان یعنی شیطان سے خبردار رہو فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن اپنے مذہب کی سیفٹی کے لیے. ہی ہیز لاسٹ آل ہوپ دیٹ ہی ول ایور بی ایبل ٹو لیڈ یو ایسٹرے ان بگ تھنگس یعنی وہ آپ کی تمام امیدیں وہ ختم کر چکا ہے یعنی اس کی تمام امیدیں وہ ختم ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ ہی ول بی ایبل ٹو لیڈ یو اسٹے ان بگ تھنگس اور وہ اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ آپ کو بڑی چیزوں کی طرف کے لیے گمراہ کرے. سو بی ویئر آف فالوئنگ ہیم ان اسمال تھنگس یعنی خبردار رہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کو فالو نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس ود ریگارڈ ٹو یور وومین بٹ they also have rights over you یعنی اے لوگوں یہ صحیح ہے کہ تمہارے عورت کے اوپر بہت زیادہ وہ رائٹس ہیں, حقوق ہیں, لیکن ان کے بھی حقوق تم پر ہیں یعنی ایکول رائٹس ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں پہ ایکول رائٹس ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust یعنی آدم وہ تمام ہماری تمام کائنات مین کائنڈ وہ آدم سے ہے اور آدم کو ڈسٹ سے ہی بنایا گیا ہے. The noblest of you in Allah's sight is the most God fearing یعنی تم سب میں معزز ترین وہ ہے اللہ کی نظر میں جس میں اللہ کا ڈر ہے. An Arab has no superiority over non-Arab nor does a non-Arab have any superiority over an Arab یعنی عرب کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے نان عرب پر اور نہ ہی نان عرب کو کوئی superiority حاصل ہے عرب پر. A white has no superiority over black nor does a black have any superiority over white یعنی کوئی بھی وائٹ کو superiority یعنی برتری نہیں ہے بلیک پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن یعنی سوائے برتری کس کی ہے پیٹی تقوی اور اچھے اعمال کی. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں تمام غلط کلیمز کو یعنی غلط دعووں کو جو کہ superiority برتری پر
کس وجہ سے برتری، یعنی خون اور دولت کی وجہ سے جو برتری ہے یا عظمت ہے اس کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. یعنی یہ سب غلط عقیدے ہیں کہ کوئی جو ہے خون کی وجہ سے کسی سے برتر ہے، خون یعنی کاسٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی سے برتر ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے دولت کی وجہ سے کسی سے برتر ہے. ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ دیٹ دا مسلم کنسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ، اور تمام مسلمان جو ہے وہ ایک بھائی چارے کی بنیاد پر رہتے ہیں یا رہیں گے. ٹھیک ہے. نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ ٹو اے مسلم وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم انلیس اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی. یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کوئی شرعی حق نہیں ہے جب تک کہ جو ہے وہ اس کو خود سے آزادانہ اور ارادتاً جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا. یعنی کسی چیز پر آپ جو ہے حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ اجازت نہیں دیتا. The Holy Prophet completed his last sermon by saying، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے لاسٹ سرمن یہ کہہ کر مکمل کیا کہ be my witness O God، یعنی اے اللہ گواہ رہنا کہ that I have conveyed your message to your people، کہ میں نے آپ کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times، یعنی یہ میسیجز جو کنوے ہوئے تھے اس سرمن میں یعنی اس خطبے میں وہ تمام وقتوں کے لیے ہے، یعنی تمام آنے والی نسلوں کے لیے ہے. If the Muslims follow these messages، اگر مسلمان ان میسیجز کو فالو کرتا ہے تو the result will be a fair and equitable society، تو نتیجے کے طور پر ایک ہماری جو معاشرہ ہوگا وہ بالکل فیئر ہوگا اور درست معاشرہ ہوگا جس میں جو ہے there will be honesty and justice، جہاں پر ایمانداری ہوگی اور انصاف ہوگا، اور meritocracy will be the guiding principle، اور قابلیت جو ہے وہ اس کا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا یعنی رہنمائی کا اصول ہوگا.